کتنا سستا سودا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں موقع دیا ہے, ہمیں کرنا چاہیے. یہاں پر مجھے ایک بات یاد آتی ہے, بہت خوبصورت سی بات ہے اور بہت خوبصورت سا واقعہ بھی ہے. بالخصوص میں اپنے جوانوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ جو لوگ ہم سے پہلے کی پیڑھی میں گزر چکے, یعنی جو لوگ بڑھاپے کو پہنچ چکے, انہوں نے اپنے بڑوں کو کہیں نہ کہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے دیکھا, تو وہ لوگ فراخ دل ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں حصہ لیتے ہیں. اب ہمارے شہر کے جو جوان ہیں ماشاءاللہ وہ داڑیاں رکھنے میں شوقین ہیں, نماز کے لیے بھی آ رہے ہیں, روزے کے لیے بھی آ رہے ہیں, لیکن ایک کمی اب ان کے اندر ہے جو وہ دور ہو جائے اللہ کرے, کہ وہ اپنے اخراجات کے معاملے میں بادشاہوں کی طرح ہے. ہمارا جوان اپنے اخراجات کے معاملے میں بادشاہوں کی طرح ہے, لیکن ابھی اللہ کی راہ میں دینے کا وہ ذوق ہمارے جوانوں میں پیدا نہیں ہوا. جوانوں کی بات کر رہا ہوں, جو لوگ ادھیڑ عمر ہو گئے یا بوڑھے ہو گئے ابھی ان کی بات نہیں, وہ تو ذہن ہے جن کا دینے کا, وہ تو ہے, اللہ کرے بنتا رہے. لیکن نئی نسل کے لیے, جوانوں کے لیے کہتا ہوں, آپ بھی ذہن بنائیں اور اپنے خرچ میں سے نکالیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں یوں کر کے, یا جس اعتبار سے بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں, تو وہ لینے والے کے ہاتھ میں بعد میں پہنچتا ہے, پہلے وہ اللہ کے دست قدرت میں پہنچتا ہے, وہ اللہ کے ہاتھوں میں پہنچتا ہے, جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اس کے ہاتھ ید اللہ, اللہ کے ہاتھوں میں. ہمارا ایمان ہے کہ ہم اللہ کے ہاتھ مانتے ہیں, لیکن اس کی کیفیت کیا ہے, کیسے اس کے ہاتھ ہیں, یہ علم اللہ کو تفویض کرتے ہیں, اس کو سونپتے ہیں کہ مولا تو جانتا ہے تیرے ہاتھ کیسے. اتنا ضرور جانتے ہیں کہ تیرے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں ہے, تیرے ہاتھ کیسے یہ تو جانتا ہے, ید اللہ کیسے تو جانتا ہے. ید اللہ پر ایمان ہے, کیفیت اللہ جانتا ہے, اور اس کے بتانے سے اس کے رسول جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کتنی بڑی بات ہے اگر کسی کی دی ہوئی چیز میں اپنے ہاتھ میں لے لوں. آپ کہتے ہیں یار کہ فلاں صاحب نے میری چیز اپنے ہاتھ میں لی, مجھ سے اور بڑی شخصیت کوئی پیر صاحب, ارے پیر صاحب نے میری چیز اپنے ہاتھ میں لے لی, اور ان سے بڑی ہستی فلاں صاحب انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی. سوچو تو صحیح, وہ تمہاری دی ہوئی رقم جس کی کوئی اوقات نہیں ہے, وہ 10-20 روپے, وہ 50-100 روپے, وہ 10-20 ہزار روپے, جس کا حال یہ ہے کہ تم مر جاؤ تو تمہارے وارثین اس کے لیے جھگڑا کریں. بلکہ حالت یہ ہے کہ بعض مرتبہ بچے تمنا کرتے ہیں کہ جلدی سے بڑھاؤ مرے تو پھر وراثت تقسیم ہو, اس لیے کہ بڈھا مرتا نہیں تو وراثت تقسیم ہوتی نہیں. بہت سارے خاندانوں میں یہ میں دیکھ رہا ہوں, سن رہا ہوں, میرے کانوں سے سنی ہوئی بات ہے کہ ابا مر نہیں رہے اس لیے وراثت تقسیم نہیں ہو رہی. اس قدر نا ہنجار, نا فرمان, مفاد پرست اولاد پیدا ہو رہی ہے کہ وہ دولت کی خاطر باپ کے مرنے کے متمنی ہے کہ باپ مرے گا تو وہ پھر کارخانہ بٹے گا اور سائزنگ کی تقسیم ہوگی, اور یہ ہوگی. پھر اگر بیٹے تمنا کرنا کرے تو داماد تمنا کرتے ہیں کہ جب تک کہ سسر جی مریں گے نہیں تب تک کہ تقسیم نہیں ہوگی. یہ حال ہے. جس دولت کے لیے آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں, لڑائیاں ہو رہی ہے, جس کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے, ایسی دولت میں یہ نہیں کہتا اپنی اولاد کے لیے نہ رکھو, اپنی اولاد کے لیے بھی رکھو. حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے, ایک صحابیہ کا یا رسول اللہ پورا مال اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ ہے. فرمایا نہ, تجھے اجازت نہیں ہے, اس لیے کہ تم اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں دے دو اور تمہارے بچے بھیک مانگے محتاج ہو جائیں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, بلکہ تمہیں اپنی اولاد کے لیے اتنا کر کے اور رکھ کے جانا چاہیے کہ تمہارے بعد تمہاری اولاد محتاج نہ ہو. یہ بھی نیکی ہے. لیکن آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, سب انہی کے لیے رکھ چھوڑیں, سب رشتہ داروں کے لیے رکھ چھوڑیں, اور جو سب سے بڑا رشتہ دار ہے, میرے جملے پہ غور کریں, جن کے رشتے ٹوٹ جانے ہیں ان کے لیے اتنی محنت ہے. اور ہمارا سب سے بڑا رشتہ کس سے ہے؟ یہاں رشتہ دار سے مراد سب سے بڑا رشتہ کس سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتے کا اظہار کیا اور عالم ارواح میں ہم سے فرمایا الستُ بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا, بے شک تو ہمارا رب ہے. آپ مجھے بتائیں
کیا کسی سے رشتہ اتنا پرانا بھی ہے جتنا اللہ سے رشتہ پرانا ہے؟ تو سارے رشتوں کے لیے پیسے ہیں، جس نے سب کچھ عطا کیا وہ رب کے لیے کچھ نہیں، اس اللہ کے لیے کچھ نہیں۔ تو یہ وہ رقمیں جو فانی ہیں، یہ وہ رقمیں جو کبھی کام نہیں آنے والی ہے، مرنے کے بعد وارثوں میں تقسیم ہونے والی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب تم اس کو اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو پہلے یہ اللہ کے دست قدرت میں آتی ہے، پھر دوسرے کے ہاتھ میں آتی، یعنی گویا تم دیتے ہو اللہ کو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے مَن یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ جب تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو گویا تم اللہ کو قرض حسنا دیتے ہو۔ جب یہودیوں نے یہ سنا تو طعنہ دیا کہ تمہارا اللہ تو غریب اور محتاج ہے، معاذ اللہ فقیر ہے کہ وہ لوگوں سے قرضہ لیتا ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ غنی وانتم الفقراء، کہ تم سب فقیر ہو، محتاج ہو، بھیک مانگنے والے ہو، اللہ مال والا ہے، اللہ غنی ہے، اللہ جو ہے وہ خزانے رکھنے والا ہے۔ اللہ نے یہ صرف اس لیے کہا قرض حسنا کا مطلب، قرض حسنا کا مسئلہ یہ ہے کہ جب دینے والا دیتا ہے اور لینے والا لیتا ہے کوئی مطالبہ نہیں ہوتا، دینے والا دیتا ہے، لینے والا لیتا ہے، کوئی مطالبہ نہیں ہوتا، لیکن پھر اتنا ہوتا ہے جب واپس کرنے والا واپس کرتا ہے تو اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی شان کے مطابق چاہے تو اتنا ہی دے دے اور چاہے تو اس سے بڑھا کر کے دے دے، لیکن وہ سود نہیں ہوتا کیونکہ کوئی مطالبہ نہیں تھا، کوئی طے نہیں تھا، نہ اشارے میں نہ کنائے میں یہ چیز ہوتی ہے۔ اگر وہ کچھ تحفتاً بڑھا دے، اگر وہ کچھ عطا کر دے، اگر وہ کچھ انعام دے دے، اللہ فرماتا ہے تم جو دے رہے ہو اللہ کو قرض حسنہ دے رہے ہو، آج تم دو گے اپنی طاقت کے مطابق، جب اللہ لوٹائے گا تو اپنی شان کے مطابق لوٹائے گا۔ ایک کھجور جو تم نے اللہ کی راہ میں دی ہوگی، صرف ایک کھجور تم نے اللہ کی راہ میں دی ہوگی، جب اللہ تمہیں لوٹائے گا تو وہ کھجوروں کا بہت بڑا کھیت جنت کے اندر ہوگا۔ وہ کہے گا میں نے تو ایک ہی دی تھی، یہ اتنی ساری کھجوریں کیسے؟ تو اللہ کے فرشتے کہیں گے جو تو نے ایک دی تھی اس کو اللہ نے جنت کی زمین میں بویا تھا، کہاں تمہاری زمین کی کھجور، لیکن دی اللہ کی راہ میں۔ اگر کھا کے اگل دی تھی تو وہ کیا بنی؟ کھائی تو کیا بنی ہیں؟ کھائی تو بدبو بنی نا، کھائی تو گندگی بنی نا، کھائی تو غلاظت بنی، اور اللہ کی راہ میں دے دیا تو جنت میں اگائی گئی۔ یہی اللہ کی راہ میں دینے کا فرق ہے۔ خود کھایا تو بدبو بنی اور اللہ کی راہ میں دیا تو جنت میں بوئی گئی۔ پھر اس ایک کھجور سے پودا نکلا، پھر اس میں 7 بالیاں نکلی، پھر ہر ایک میں 10 اس طریقے سے 70 ہو گئی۔ پھر اللہ بڑھاتا جاتا ہے جیسے کہ تمہاری نیت ہوتی ہے، پھر وہ کاٹی جاتی ہے، پھر وہ بوئی جاتی ہے، پھر وہ کاٹی جاتی ہے، پھر وہ بوئی جاتی ہے، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور جب تم جاؤ گے، ہم جائیں گے انشاءاللہ، اللہ فرمائے گا یہ تو نے کھجور دیا تھا، یہ اس کو ہم نے پرورش کی، ایسے اس کو پالا جیسے تو اپنے بچڑے کو پالتا ہے۔